ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، کچھ خیالات اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں بہت بڑے کام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج جو یہ بہت ہی خوبصورت جو منظر نظر آ رہا ہے، جس میں الحمدللہ ہم سب خوش ہیں اور ایک دوسرے کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم کتنا خوش ہیں، اس پوری مجلس میں سب سے زیادہ خوشی حضرت قبلہ ادباً و تلذذاً میں نام لے رہا ہوں، حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کو ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے جس بچے نے بچپن میں زانوئے ادب تہ کیا، پڑھا، انہی کا وہ بچہ آج قوم کے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا درد مند بنا ہے۔ جب بھی ہمارے بچے کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کے اپنے خاص بڑوں کو بے حد خوشی ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کی عادت رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وقتاً فوقتاً کچھ سوالات فرماتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کیے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے معلوم ہے آپ کے چائے پینے کا وقت ہے یہ، لیکن آج ایک دن چائے کو قربانی دے ڈالو۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی؟ پورے صحابہ خاموش رہے۔ آقا اسی وقت جواب دے دیے۔ جب صحابہ کا مجمع باہر نکلا، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا عمر سے کہا کہ ابا جان، مجلس ہی میں میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، لیکن چونکہ بڑے بڑے بیٹھے تھے، ادب کے مارے میں خاموش رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اپنی آواز کو پیش کر نہ سکا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے اس بات کو سن کر کہا کہ بیٹے، تمہیں جواب دے دینا تھا، کیونکہ صحیح سوالات کا صحیح جواب دینا بے ادبی میں داخل نہیں۔
अगर तुम सही सही जवाब दे देते, वहां तुम्हारी वजह से मेरी शान बढ़ जाती, लोग कहते वो देखो उमर के बेटे ने जवाब दिया है। इसीलिए किताबों में लिखा है, जब माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, असातिज़ा अपने शागिर्दों की अच्छी तरबियत करते हैं, शुयूख अपने मुरीदीन की अच्छी तरबियत करते हैं और बच्चे लाइक और फाइक बन जाते हैं, माँ बाप को और असातिज़ा को और शुयूख को बेहद खुशी होती है। यहाँ बैठी हुई मेरी माँ और बहनों से भी और मेरे भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि आइंदा चलकर हमारे बच्चे एक मिसाल बने। हजरत अली अपने बच्चों को हमेशा नसीहत फरमाते, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ऐ बच्चों इतनी अच्छी जिंदगी गुजारो कि जब लोगों की निगाह तुम पर पड़े तो लोग ये ना कहे कि वो देखो अली के बच्चे जा रहे हैं, बल्कि लोगों की निगाह मुझ पर पड़े तो जमाना ये कहे कि वो देखो हसनैन के अब्बा जा रहे हैं। ऐसी तरबियत होनी चाहिए। बहुत खुशी का मौका है और सबसे ज्यादा हजरत क़िबला को बेहद खुशी हो रही है। दूसरी बात सुनिए, हर आदमी को कोई ना कोई एक आदत होती है, वो आदत जब बस जाती है तो वो आदत जुनून तक पहुंच जाती है। आदत की दो किस्में, एक आदत अच्छी, एक आदत बुरी, और दोनों के मुताल्लिक बहुत सारे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। और अफसोस कि हमारे पास बुरी आदत की मिसालें हैं, अच्छी आदत की मिसालें नहीं हैं। आदत की दो किस्में, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। और अच्छी आदत मुख्तलिफ किस्मों की होती है और इसकी मिसालें सहाबा के अंदर मौजूद। किसी सहाबी को नमाज की बड़ी आदत थी, किसी सहाबी को तिलावत की आदत थी, किसी सहाबी को अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने का शौक था, किसी सहाबी को अल्लाह के रास्ते में माल कुर्बान करने का शौक और आदत थी। और आदत बहुत अच्छी चीज है, वो आदत हद से ज्यादा गहरी हो जाती है तो जुनून तक पहुंच जाती है वो चीज। मैं यही कहूंगा, हमारे बड़े, हमारे मुशफिक, नमूने असलाफ, बुजुर्गों के, असातिज़ा के निगाहों के तारे, हम सब के प्यारे हजरत मौलाना नईम कौसर रशादी साहब दामत बरकातुहुम को कौम की खिदमत करने का जुनून है, आदत पड़ गई है। साथ रहने का हमें शर्फ मिलता है। हमेशा कसम खाने के लिए मैं तैयार हूं, एक मजलिस भी हमारी ऐसी नहीं हुई अब तक जिसमें उन्होंने कौम की फिक्र न की हो, चाहे वो किसी भी उन्वान की मजलिस ही क्यों ना हो। मजलिस के शुरू में या बीच में या आखिर में कहीं ना कहीं ये मजमून लेकर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना, कैसे करना। और तवक्कुल और यकीन अल्लाह ताला ने हजरत वाला को ऐसा अता किया है, अल्लाह उसका सदका हमें भी अता करे। ताकत कम होती है, खिदमत का जज्बा ज्यादा होता है। ये तमाम मनाजिर इसलिए मुनक़िद होते हैं कि हम भी ऐसे कामों में उतरे, हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा हो, शौक हो, हम भी चाहे कि हमसे भी दूसरों को कुछ न कुछ फायदा हो जाए। वो इंसान भी कोई इंसान है जिससे
دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے. خود کے لیے تو جانور جیتے ہیں, دوسروں کے لیے تو محمد کے غلام جیتے ہیں. اور ایک بات عرض کروں, نوٹ فرما لیں, اب ایسا عجیب و غریب وقت ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے درد کا علاج اب کسی کے پاس نہیں ہے. سب جھوٹی باتیں, دھوکہ, فریب. مجھے معاف فرمائے, تمام خدمات کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے حکومت پر آتی ہے. اگر ایسی اب حکومت پر آتی ہے, اللہ بچائے, حکومت کو معلوم ہو جائے کہ قصد السبیل میں اس قسم کا تعاون ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ بھی کوئی قسم کی بیوہ بن کر آ جائیں گی. آ جائے گی. دینا نہیں آتا حکومت کو, لینا آتا ہے. یہ تمام خدمات ہمارے آپس کے کرنے کے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے خدمات کو قبول فرمائے. تیسری بات, میری ماں اور بہنیں, آپ بھی توجہ سے سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں. آج یہاں کی اس مجلس میں دو خدمتیں نظر آ رہی ہیں. وہ بچیاں جن کے سرپرست شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ان کے لیے شادی کا ساز و سامان دیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ غریب, نادار, جن کے سروں میں کسی ذمہ دار کا سایہ نہیں, ایسی بہت ساری بچیاں شادیوں کے انتظار میں اپنی جوانیاں ختم کر رہی ہیں. ذرا ہٹو صاحب, ادھر ہٹو, ادھر ہٹو, آپ ادھر آ جائیے, ان کے سامنے آ جائیے. ایسی بچیاں جن کے پاس الحمدللہ عمر بھی ہے, جوانی ہے, صحت ہے, حسن ہے, لائق ہے, فائق ہے. افسوس کہ ان کے دروازوں میں رشتے بھی کھٹکھٹاتے ہیں, لیکن کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کے گھر سے تو لڑکی ملتی ہے, مال نہیں ملتا. میں تمام کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, شادی کو اتنا آسان بناؤ, آئندہ خدمت کے ان جلسوں میں جہیز کا نام و نشان نہ رہے. اتنا شادیوں کو آسان بناؤ, دیتے رہیں گے, لیتے رہیں گے, دینے والے بھی پیدا ہوں گے, لینے والے لیتے رہیں گے, لیکن اصل جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اصل جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, غور کرو محبوب نگر کے مسلمانوں اور میری مائیں اور بہنیں, آپ بھی غور کرو. مانگنے, شادی میں مانگنے کی عادت مردوں سے زیادہ عورتوں میں پڑی ہے. اور ایک بات کہوں تو کونسلر صاحب آپ پریشان ہو جائیں گے, مانگنے کی عادت مردوں سے زیادہ جیسے عورتوں میں ہے, ویسا مانگنے کی عادت غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے. اور امیر تو آئیڈیا کر کے مانگتے, کیا ابھی نکو اللہ کا دیا ہمارے پاس ہے, تمہاری بیٹی کو تمہیں کیا دیتے ہیں کہ دیو, یہ بھی تو مانگنا ہوا. تمہاری بیٹی سکون سے آنا کا تو تمہیں کوسی کار تمہاری مرضی سے دے ڈالو, یہ بھی مانگنا. حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مانگنا ہی, کھلے طور پر مانگنا ہی مانگنے میں داخل نہیں,
مانگنے کا ارادہ کر کے کسی کے گھر کو جانا بھی یہ بھی مانگنے میں داخل ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنی بچیاں خوش ہوں گی مولانا کو اور مولانا کے ٹرسٹ کو دعائیں دیتی ہوں گی، اور اس سب کے بعد رہنے والی بچیاں بھی اب مطمئن ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہمارا وقت آئے گا، ہمارا باپ نہ صحیح، ہمارا بھائی نہ صحیح، مولانا نعیم کوثر تو ہے، مولانا نعیم کوثر تو ہے، خزد السبیل ٹرسٹ تو ہے۔ چلو فکر کر کے سونے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اطمینان کے ساتھ میں سو جاؤں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، پورے محبوب نگر یا ضلع محبوب نگر یا تلنگانہ میں ایک نعیم کوثر صاحب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہر محلے میں ایک نعیم کوثر کی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے نہیں اللہ ٹیپو جیسا بچہ عطا فرما، کرتے نہیں کرتے، آپ کے تلنگانہ میں کرتے نہیں کرتے، معلوم نہیں بنگلور میں کرتے ہیں۔ ویسے ہی خالی وہی بزرگان نہیں ہیں، ہمارے ماحول میں بھی بہت سارے زندے اولیاء ہیں، ان کو بھی دیکھ کر جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ بن جاؤ، نام کچھ بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ضرورت ہے وہ نہیں دے رہے ہیں مولانا نعیم کوثر صاحب، آدمی کو لائق بنا کر کھڑا کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ مزاج میں نے کچھ اور قوم کے لوگوں میں دیکھا، اور گجرات کے مسلمانوں میں نے دیکھا کہ جب بھی خاندان میں کوئی غریب ہوتا ہے تو اسے زکوٰۃ کے 2-3 ہزار روپے نہیں دیتے، پورے خاندان کے افراد مل کر زکوٰۃ جمع کر کے اسے ایک دکان ڈال کر دیتے ہیں، 1 سال گزرتا نہیں وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے۔ انہیں ساڑی پوچھا اسے ساڑی دے ڈالے، انہیں پینٹ پوچھا اسے پینٹ دے ڈالے، انہیں دوا پوچھا اسے دوا نہیں، مولانا اسے روزگاری کا راستہ دے رہے، محنت کر، آج 100 روپے لینے کے بجائے تو 10 روپے کمانے کے لائق بن جا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ بہت ساری کارروائیاں ہمارے سامنے باقی ہیں، ان چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تمہارے ہاتھ نماز کے بعد اٹھیں، دعا تم کریں گے ضرور کرو، نماز پڑھو، تم موقع نہیں ورنہ میں آج آپ کے ساتھ رات کے 12 بجے تک بیٹھ جاتا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ نماز کے بعد بیٹھ جاتا۔ تمہیں نماز پڑھو، نماز نہیں تو برکت نہیں، نماز نہیں تو مسائل کا حل نہیں، قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں دعا کرو۔ عورتوں کی دعائیں ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ایک نیک اور صالح عورت دعا کرتی ہے، اللہ 70 اولیاء کا پاور ایک عورت کی دعا میں دیتے ہیں۔ جب تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، تم جس کے لیے مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس وقت تک تمہارے ہاتھ چہرے پہ پھر واپس آنا نہیں، پھرنا نہیں، جب تک کہ قصد السبیل اور مولانا نعیم کوثر کو دعا نہ کرے۔ ایک باپ بن کر تمہاری فکر کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے، یہ دوست احباب گواہ ہے، یہ عاجز گواہ ہے، ایک بھائی بن کر تمہاری فکر کرتے ہیں، ایک بیٹا بن کر تمہاری فکر کرتے ہیں، بن کر کیا، یہ باپ بھی ہیں، یہ بھائی بھی ہیں، یہ بیٹا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، سلامت رکھے، خلوص عطا فرمائے، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔